بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے دعوت۔ وہ ایک کپڑا بنانے والی فیکٹری میں صرف 5,000 روپے ماہوار پر کام کر رہا تھا۔ 5,000 میں 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ گزارا کرنا برداشت سے باہر تھا۔ کوئی ایسا دن یا رات نہیں تھی کہ اسے اور بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملی ہو۔ جو ملتا تھا اس سے پیٹ کی آگ بالکل نہیں بجھتی تھی۔ وقت آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کافی غور و غرض کے بعد آخر شیراز نے اپنے زرخیز ذہن سے ایک ایسا راستہ نکال لیا تھا جہاں روز رات کو وہ اور اس کے بچے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے لگے تھے، اور لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کچھ بن بلائے مہمان بھی موجود ہیں۔ اجڑے رنگوں والے شیراز کے بیوی بچے واقعی لوگوں میں مکس ہو جاتے تھے اور خوب مزے لے کر پرلطف کھانوں سے دل بہلاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات شیراز کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ یوں ہی ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ منتشر سوچوں نے شیراز کی نیند اڑا دی تھی اور وہ محض اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے گھر سے باہر آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے بیوی بچوں نے ہری مرچ اور نمک کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھائی، کبھی دلیا، کبھی نمک، اور کبھی کبھار دال کے ساتھ ان کا لنچ اور ڈنر ہوتا۔ کرائے کا مکان، بچوں کی پڑھائی اور بیماری، ان تمام طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے اسی طرح سے گزارا کیا جا سکتا تھا جس طرح سے شیراز اور اس کے بیوی بچے کر رہے تھے۔ مگر بچے بعض اوقات تکرار پر آمادہ ہو جاتے تھے اور اپنی ماں کو اکثر اس بات کا طعنہ دیا کرتے کہ آپ نے ایسے غریب آدمی سے شادی ہی کیوں کی۔ مگر بچوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی ماں بانو اور اس کا باپ شیراز کس طرح سے شادی کے اس بندھن میں بندھے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ شیراز کے والد جمال احمد شہر کے رئیس آدمی تھے اور ان کا کاروبار کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ جمال احمد کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ایک نمبر کے عیاش تھے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے گھرانوں کے بچے بے تکلفی کی بنا پر آپس میں بڑے چھوٹے کے تقدس کو بھول جاتے ہیں اور آپس میں چھوٹائی بڑائی اور ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کچھ ان تینوں بھائیوں کے ساتھ بھی تھا۔ تینوں میں یہ قدر مشترک تھی، اس لیے تینوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا۔ تینوں بھائی روزانہ اپنی شام کو رنگین بنانے کے لیے مختلف کوٹوں پر جاتے اور کبھی کبھار سپلائر سے اپنے گھر پر کوئی لڑکی رات کی تاریکی میں منگوا لیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا، اس رات بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور پورا شہر جل تھل ہو گیا تھا۔ ایسے میں تینوں بھائیوں نے سوچا کہ آج کی رات گھر پر ہی جشن منایا جائے۔ ایسے حالات میں گھر سے نکلنا صحیح نہیں ہوگا۔ شیراز نے فوراً ہی موبائل پر مطلوبہ نمبر ملایا اور اپنے سپلائر پیٹر کو 2 لڑکیاں لانے کے لیے کہا۔ شیراز صاحب، ایسی طوفانی رات میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، صرف ایک ہی لڑکی دستیاب ہو سکتی ہے۔ چیز بڑی غضب کی ہے، رقم میں مرضی کی لوں گا۔ بولو، جلدی بولو۔ ہاں تو لے آ، ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، خاندانی پیسے والے ہیں، شیراز بولا۔ بہرحال لڑکی آ گئی اور شیراز نے چیک پر دستخط کر کے پیٹر کو تھما دیا۔ پیٹر لڑکی کو چھوڑ کر اور پیمنٹ لے کر جا چکا تھا۔ اب شیراز وقار اور سب سے بڑا بھائی فیروز منتظر تھے کہ رات کو رنگین بنائے۔ شیراز نے جب غور سے لڑکی کو دیکھا تو اس کو اپنی سوچ پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو دیکھ لیا تھا اور اچانک ہی اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ شیراز کو لڑکی سے دلی ہمدردی ہو چکی تھی۔ اس کی زبان چپ اور لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ شیراز نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی عصمت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے گا۔ ہاں بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ جو کرنا ہے جلدی کرو، ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں، آج کی دعوت میں تو مزہ آ جائے گا۔ فیروز نے شیراز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شیراز نے لڑکی کو اپنی پشت کی طرف کر لیا اور دونوں بھائیوں کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابے کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آج تک ایسا نہیں کیا تو نے۔ ہم نے جو بھی دعوت اڑائی ہے تینوں نے ایک ساتھ ہی کھائی ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ فیروز نے شیراز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ واہ بھائی واہ، یہ تو ایک دم ولی بن گیا۔ ابے سب سے زیادہ حصہ ہم دونوں نے ملایا ہے اور تو اس ملائی کو اکیلا ہڑپ کرے گا، وقار نے شیراز کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ شیراز کو وقار کی اس حرکت نے سیخ پا کر دیا۔ وہ قابو سے باہر ہو گیا اور جنون کی اس کیفیت میں بھائیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ان کی دھینگا مشتی نے پورے گھر کو بیدار کر دیا اور اچانک ہی سیٹھ جمال احمد اور ان کی بیگم رضیہ اوپر کمرے میں آ گئی اور کمرے کی صورتحال دیکھ کر سخت حیران رہ گئی۔ پاپا دیکھیے اپنے لاڈلے کے کرتوت، یہ اس بازاری لڑکی کو رات کی تاریکی میں گھر لے کر آیا ہے تاکہ اس کے ساتھ بس اچانک ہی ہماری آنکھ کھل گئی تو ہم نے جب اس کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا اور پوچھا
تو یہ غصے میں آ گیا اور الٹا ہمیں ہی مارنے لگا۔ بے شرم! پاپا یہ آپ کی دولت اسی طرح عیاشی پر خرچ کر رہا ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے فیروز اپنے کمرے میں گیا اور چیک بک لا کر اپنے باپ کو دکھانے لگا۔ ہر چیک پر شیراز کے دستخط تھے۔ یہ دیکھتے ہی شیراز کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے دونوں بھائی اسے استعمال کر رہے ہیں اور ہر چیک پر اس سے ہی دستخط کراتے تھے، اور وہ شراب کے نشے میں یہ بات فراموش کر جاتا تھا کہ پاپا کے اکاؤنٹ سے یہ رقم مجھ سے ہی کیوں نکلواتے ہیں۔ اس کا بھی تو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، مگر اب چال بری طرح تیار تھا اور شیراز مکمل طور پر اس جال میں جگڑ چکا تھا۔ شیراز، یہ تمام ثبوت ہی بہت ہے تمہارے جرم ثابت کرنے کے لیے، لہٰذا ابھی اور اسی وقت تم اس گھر سے فوراً نکل جاؤ اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر دفان ہو جاؤ۔ تم جیسے بے شرم اور بغیرت بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم بھوک سے بھی مر رہے ہو تو کبھی بھی مجھے یاد مت کرنا اور نہ ہی اس گھر کا رخ کرنا۔ تم میرے لیے مر گئے اور مرنے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سیٹھ جمال اپنا فیصلہ صادر کر چکے تھے اور شیراز اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ گناہ اس نے بھی کیے تھے۔ ہر گناہ پر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ وہ آئندہ توبہ کر لے گا، اور آج شیراز نے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کے ہاتھ کو تھامے موسلا دھار بارش میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنے ایک دوست کے پاس پناہ لے لی۔ دوسری صبح وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی تھی جس کا نام گل بانو تھا۔ شیراز چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے علاقے سے خاصا دور نکل گیا تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور فضا میں خاصی خنکی بڑھ گئی تھی۔ چہرے اور بدن پر ٹھنڈ کا احساس بڑھ رہا تھا۔ شیراز نے سگریٹ کا بجھا ہوا آدھا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا اور ماچس سے سگریٹ سلگا لیا۔ ایک لمبا کش لے کر اس نے بہت سکون محسوس کیا۔ ریلوے لائن کراس کر کے اب وہ دوسرے علاقے میں داخل ہو چکا تھا جو رہائشی کم اور کمرشل زیادہ تھا۔ دائیں جانب مڑنے والی سڑک خاصی کشادہ تھی اور بائیں جانب بہت سے شادی حال بنے ہوئے تھے۔ ہوا کے دوش پر لذیذ کھانے کی خوشبو شیراز کی ناک سے ٹکرائی۔ اتنا پیدل چلنے کے بعد پتلی دال اور ایک روٹی کب کی ہضم ہو چکی تھی اور ہوا میں پھیلی کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک بڑھا دی تھی۔ شیراز کو شدید خواہش ہوئی کہ کاش وہ بھی ان مہمانوں میں شامل ہو جائے اور ایسے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو سکے، مگر فطری شرم بار بار غالب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بن بلایا مہمان بن جائے گا، اور اس سوچ نے اس کے حوصلے کو بہت تقویت بخشی۔ اور پھر اس نے ایک گاڑی کے سائیڈ مرر میں اپنے بال درست کیے، قمیض کا گریبان ٹھیک کیا اور ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سیکیورٹی گارڈ پر ڈالتے ہوئے وہ شادی ہال میں داخل ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مگر وہ فطری طور پر خود اعتمادی سے بھرپور شخصیت کا مالک تھا، لہذا وہ دوسرے دیگر لوگوں میں کھل مل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو شیراز کی آنکھیں نم ہو گئی کہ وہ کھانے جنہیں وہ کبھی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج انہی لذیذ اور مہنگے کھانوں کے لیے وہ بن بلائے مہمان بن کر چپکے سے ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھا تھا۔ شیراز کی شخصیت کو غربت نے کسی حد تک متاثر کر دیا تھا، مگر پھر بھی شہر مورے سے وہ بڑی فیملی کا فرد ہی نظر آتا تھا۔ کھانا ریڈی تھا اور چند ہی منٹوں بعد کھانا کھول دیا گیا اور کئی طرح کی نمکین اور سویٹ ڈش موجود تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور بڑی فخر انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے وہ شادی ہال سے باہر آ گیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا، مگر اب اس نے ایک راستہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ ضرورت بس اچھے کپڑوں کی تھی اور اچھے کپڑے لنڈا بازار سے مل سکتے تھے، لہٰذا اس نے ملنے والی تنخواہ سے کچھ روپے چند کپڑوں کی خریداری کے لیے رکھ لیے، کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی ہر روز رات میں پل لطف کھانوں سے لطف اندوز ہونے لگیں گے۔ شیراز کی اچھی خاصی بچت ہونے لگی، کیونکہ اصل خرچہ کھانے پر ہی ہوتا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق بیوی بچے اس حد تک کھانا کھا لیا کرتے کہ وہ ناشتے سے لے کر دوپہر کے کھانے تک آرام سے گزارا کر لیا کرتے تھے، اور رات میں ان سب کی بھوک عروج پر ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ موقع دیکھ کر کچھ کھانا چوری بھی کر لیا کرتے جو بوقت ضرورت کام آ جاتا۔ کرفیو دوسرے دن سے نکل کر تیسرے دن میں شامل ہونے جا رہا تھا اور شیراز سمیت بیوی بچوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح ان بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے۔ گل بانو صبر اور ضبط کی ایسی تصویر تھی کہ بعض اوقات شیراز کو گل بانو پر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ روایتی عورتوں کی طرح اس سے جھگڑا کیوں نہیں کرتی، اس سے زبان درازی کیوں نہیں کرتی، بچوں کو اس کے خلاف کیوں نہیں بھڑکاتی جیسا کہ اکثر عورتیں کرتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے بچوں کو سمجھاتی کہ کبھی بھی اپنے باپ سے بدتمیزی مت کرنا۔ شیراز اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا کہ اس سے ایسی بیوی ملی۔
وہ بھی حادثاتی طور پر۔ تیسرے دن کرفیو میں 4 گھنٹے کی نرمی کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام دکانیں کھل چکی تھیں اور لوگ سودا اس طرح خرید رہے تھے کہ جیسے مفت سامان تقسیم ہو رہا ہو، مگر شراز کے پاس پیسے تھے ہی کہاں کہ وہ سامان خریدتا۔ اچانک اسے اپنے پاپا کا خیال آیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا وہ جملہ بھی یاد آیا کہ مر بھی رہے ہوگے تو اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ یہ جملہ یاد آتے ہی شراز کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنے دوستوں کی فہرست پر نگاہ اڑائی تو اسے چند دوست ایسے یاد آئے جنہوں نے اس کی کڑی وقت میں مدد کی تھی، لہذا وہ فوراً ہی ان دوستوں کی طرف نکل گیا۔ 4 دوستوں میں سے صرف ایک دوست ظفر نے اس کی تھوڑی بہت مدد کر دی تو اس نے فوراً ہی آٹا، آلو اور چند ضروری سامان خرید لیا۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کا انتظام ہو گیا تھا، اس نے فوراً ہی گھر کی طرف دوڑ لگا دی کیونکہ کرفیو کا وقفہ ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ شہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ رہی تھی، مگر شراز کے گھر میں پھر پھاکوں کا ڈیرا جمنے لگا۔ شراز روز شام کو ان شادی ہالوں کا چکر لگاتا، مگر لگتا تھا کہ شہر کے حالات کی وجہ سے شادی حال بھی سنسان ہو گئے ہیں۔ ابھی تنخواہ ملنے میں پورے 4 دن باقی تھے اور لوگوں کا قرضہ بھی چڑھ گیا تھا۔ گھر کا کرایہ اور لوگوں کا قرضہ اتارنے میں اس کی تنخواہ پوری ہو جاتی۔ وہ خاصا پریشان تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ اور اس کے بچے رات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید آج کی رات کوئی شادی حال کھلا ہوا مل جائے تاکہ وہ سیر ہو کر کھانا کھا سکیں۔ رات 10:30 بجے کے قریب شراز اور اس کی بیوی بچے صاف ستھرے لباسوں میں گھر سے نکلے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں محلے والوں کو بھی اس بات کی گوش نہیں ہوتی تھی کہ جس گھر میں اتنے فاقے پڑتے ہیں وہ روزانہ رات کو کہاں جاتے ہیں۔ موسم نے اچانک ہی اپنا رنگ بدل لیا اور آسمان پر آنے والے کالے بادلوں نے اس رات کو مزید سیاہ کر دیا۔ آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی۔ شراز کا 10 سالہ بیٹا سرفراز کچھ سہم سا گیا۔ ابو واپس گھر چلتے ہیں، اس طرح تو ہم سب بارش میں بھیگ جائیں گے۔ بس بیٹا شادی حال کچھ دور ہی رہ گیا ہے، بس ہم لوگ چند منٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ بلکہ تم تو اپنے دونوں بھائیوں سے بڑے ہو، تم انہیں حوصلہ دو۔ اگر واپس گھر جاتے ہیں تو وہاں بھوک ہمارا انتظار کر رہی ہے، یہاں کچھ ملنے کی امید تو ہے۔ یہ کہتے ہی شراز نے تیز تیز قدموں سے شادی حال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی تھی اور اسی اثنا میں پورا ایریا بجلی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سنسان علاقے اور اندھیرے کی وجہ سے شراز کچھ ڈر سا گیا، مگر مجبوری کے آگے آدمی موت سے بھی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ شادی حال قریب آنے شروع ہو گئے تھے، مگر تمام شادی حال گہرے سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ ایک شادی حال جو کہ خاصا بڑا تھا روشنیوں میں نہا گیا۔ اس بات سے شراز بہت خوفزدہ ہو گیا کہ ابھی چند لمحے پہلے تو یہاں بے حد اندھیرا تھا، تو پھر اچانک یہ حال اتنا روشن کیوں ہو گیا اور آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش بھی تھم چکی تھی۔ شراز، اس کی بیوی اور تینوں بچے حیرت کی تصویر بنے شادی حال کے سامنے کھڑے تھے اور اندر سے خوب شور شرابے اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ ہی مزیدار کھانوں کی خوشبو سے پوری فضا مہک رہی تھی۔ شراز نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اس کی بیوی بچے بھی شادی حال کے عین گیٹ تک پہنچ گئے۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار موجود نہ تھا۔ شراز اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اندر حال میں داخل ہو گیا۔ اس کے حال میں داخل ہوتے ہی ایک دم پورے حال میں خاموشی طاری ہو گئی۔ حال میں موجود لوگ بڑے ہی عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھے اور تمام لوگوں کی شکلیں آپس میں بہت ملتی جلتی تھی۔ تمام مرد و زن شوخ رنگ کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے اور ان سب کی آنکھوں کی بھویں بہت گہری تھی۔ سب کی نظریں شراز کی فیملی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ ٹیبلوں پر کھانے کی ڈشیں سجی ہوئی تھی اور لال رنگ کا ایک سیال سا شربت بڑے بڑے جگوں میں بھرا ہوا تھا۔ تحت نظر تیز روشنی کے گولے روشن تھے۔ شراز انتہائی سہمے ہوئے انداز میں ایک میز کے گرد کرسی پر برجمان ہو گیا۔ اس کی فیملی بھی 4 خالی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک عورت جگ میں بھرا وہ شربت لے کر ان کے پاس پہنچی اور میز پر موجود گلاسوں میں وہ شربت انڈیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لال شربت جیسی ہی لالی تھی۔ شراز اس کی طرف زیادہ دیر نہیں دیکھ سکا۔ شربت پیو، بڑا مزیدار ہے۔ اس عورت کی غیر مرئی آواز نے شراز اور اس کی بیوی گلبانو کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ شراز کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہی حال اس کی بیوی اور بچوں کا بھی ہو رہا تھا۔ آج شراز کو اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں مفت کا کھانا کھانے گھر سے نکلا، مگر کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ مجبوری تو انسان سے بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جو اس سے سر درد ہو رہا تھا۔ خوشبودار شربت کے پیتے ہی شراز کی روح تک سیراب ہو چکی تھی۔ اتنا ذائقے دار اور اتنا لذیذ شربت تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ اس شربت کے پیتے ہی اس کی فیملی کو ایسا لگا کہ جیسے انہیں زندگی میں کبھی بھوک لگتی ہی نہیں۔ اس شربت کو پیتے ہی ان تمام لوگوں کا خوف ان کے دل سے بالکل زائل ہو گیا اور اب وہ لاشعور سے شعوری کیفیت میں آ چکے تھے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا۔
بظاہر ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر اب بھی تمام نظریں شیراز کا تعاقب بھی کرتی نظر آ رہی تھی۔ بڑی بڑی میزوں پر سجے برتن جن میں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی شیراز کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ ان تمام باتوں پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح اندھیرے میں ڈوبا شادی حال اچانک برقی روشنی سے منور ہو گیا، اور کیسے موسلا دھار بارش ٹل گئی، اور آسمان پر چمکتی بجلیاں جو ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھیں کس طرح ختم ہو گئی، اور یہ تمام اسرار اس پر ظاہر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں ہلچل ہونی شروع ہو گئی اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹنے لگی۔ رفتہ رفتہ تمام لوگ دوبارہ سے آپس میں گفتگو کرنے لگے، مگر یہ گفتگو شیراز اور اس کے بیوی بچے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کوئی عجیب زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں بچے بھی شامل تھے جو آپس میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ شیراز کے بچے بھی بڑی حیرت سے ان بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہ شیراز کے بچوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ شیراز بموا فیملی کے ایک کونے میں جم کر بیٹھ گیا، اور اسے اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں، کیونکہ ان کی سرگرمیاں بالکل ہی مختلف تھیں۔ شادی ہال کے مرکزی دروازے سے کوئی اندر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا رہا تھا۔ دلہا دلہن کا اسٹیج سجا ہوا تھا، مگر اس اسٹیج پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی شیراز یہ تمام باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے فضا میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا، اور اس دھماکے کی روشنی میں شیراز کی آنکھیں چندیا سی گئی۔ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسٹیج پر دلہا دلہن سجے سورے بیٹھے تھے۔ گلبانو بھی حیران نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بچے بھی عجیب کش بکش میں گرفتار تھے۔ ایک شور سا مچا اور تمام لوگ دلہا دلہن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بیٹا، ہم لوگ مسلمان جنات ہیں، تمہیں شادی میں آنا مبارک ہو، شیراز کے شانے پر کسی بزرگ نے نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شیراز نے چوک کر اوپر نظر اٹھائی تو اسے ان بزرگ ہستی سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ شاید اسی شربت کی بدولت تھا جو انہیں کچھ دیر پہلے دیا گیا تھا، کہ اس طرح ان انسانوں کا تمام خوف ختم ہو جائے۔ مجھے تمہارے تمام حالات کا علم ہے۔ تم نے جس طرح گناہوں سے توبہ کی اور ایک معصوم لڑکی کی عصمت کو تار تار ہونے سے بچایا، اور اس کی پاداش میں تم نے انتہائی مشکل زندگی گزاری، غربت کے ہاتھوں پریشان ہوئے، مگر تم نے اپنی انا کو زندہ رکھا، اپنے نفس کو تم نے قابو میں رکھا، اور ایک عدد حلال بیوی تمہارے حصے میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 خوبصورت بچوں سے نوازا۔ تمہاری ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے، تمہارا ماضی، مستقبل اور حال۔ مستقبل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہاری اس وقت کی توبہ جو تم نے سچے دل سے کی تھی اس باری تعالیٰ کے دربار میں، وہ قبول ہو گئی ہے، جس کے قابو میں تمام جن و وانس ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ تمہارے حالات بدل جائیں گے، بس صبر کی ضرورت ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو، آج میری بیٹی کی شادی ہے، اسی خوشی میں ہم نے تمہیں بھی یاد کر لیا، مگر آئندہ سے تم کبھی بھی ان شادی حالوں کا رخ نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں خوشحال کرے، یہ میری دعا ہے تمہارے لیے۔ آؤ کھانا کھا لو۔ شیراز نے ان بزرگ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کی حلق سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گلبانو اور بچوں کو اشارہ کیا اور وہ کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ شیراز، گلبانو اور بچے کھانا کھا رہے تھے، مگر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ سے اس طرح شادی حالوں کو رخ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے اپنے گھر میں ہی کھانا دے گا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تو اچانک روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا، تو جیسے ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اور پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہیں۔ پوری سڑک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ حال جہاں کچھ دیر پہلے روشنیاں جگمگا رہی تھی، اب وہاں اندھیروں کا راج تھا۔ اب شیراز اور اس کی بیوی بچوں کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ گہری خاموشی ہر سو چھائی ہوئی تھی، راستے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سب بہت ہی عجیب و غریب تجربے سے گزر کر آ رہے تھے۔ ان کی اپنی عقل خود اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ کیا واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ جنات کے درمیان دعوت کھا کر آئے ہیں۔ شیراز کے ذہن میں بس ایک بات چپک کر رہ گئی کہ ان بزرگ نے کہا تھا آئندہ سے ہمیں اس طرح کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تو کیا میرے حالات سدھرنے والے ہیں؟ مگر کس طرح؟ شیراز کو اسی سوچ میں الجھتے الجھتے گہری نیند آ گئی، اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی ان کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ شیراز نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے والد سیٹھ جمال کو اپنے دروازے پر کھڑا پایا۔ شیراز کو دیکھتے ہی جمال احمد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اور اس رات کی سچائی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں نے تمہارے لیے ایسی سزا تجویز کی، لیکن اب ساری باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ گو کہ تم نے سالوں پریشانیوں اور تکلیفوں میں دن رات گزارے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے دونوں بھائی نشے اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر چکے ہیں۔ مجھے تمہاری بہت تلاش تھی،
कल ही एक बुजुर्ग मेरे ऑफिस आए और तुम्हारे घर का मुकम्मल पता मुझे देकर गए, इसलिए मैं सुबह ही सुबह तुम्हारे पास पहुंच गया। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं? इन्हें साथ लो और अपने असल घर चलो। शराज दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह, ये क्या माजरा हो गया। एक ही रात में सब कुछ बदल गया, बल्कि मेरी किस्मत भी बदल गई। वो अपने बाप के सीने से लगा हुआ था और ऐसे एक तमानियत का एहसास हो रहा था। इसका मुफ्त का खाना खाना और शादी हालों में जाना, फिर बुजुर्ग जिनकी बेटी की शादी में शिरकत करना और वालिद के ऑफिस में किसी बुजुर्ग का जाना, यह सब कुछ अचानक ही हो गया था। शराज की नजरें एक जगह जम सी गई, क्योंकि रात वाले वही बुजुर्ग एक कोने में खड़े थे और मुस्कुराकर इसको देख रहे थे। अब सिराज की समझ में सारी बात आ चुकी थी। इसको इस बात का पक्का और पुख्ता यकीन हो गया था कि वाकई अगर कोई गुनाहगार शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसे माफ कर देता है, इस पर अपने रहमो करम की बारिश कर देता है। शराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको सच्चे दिल से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।